ایک آدمی نے ظلم کیا، جبر کیا، زیادتیاں کی، لوگوں کا حق لوٹا، لوگوں کا مال غصب کیا، عزتیں پامال کی، اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا، کچہریاں وہ خرید لیتا تھا، پولیس وہ خرید لیتا تھا، کوئی سے پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی بات چلتی تھی، اس کا فون چلتا تھا، اس کا رکا چلتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا، ہزاروں کے حق غصب کر کے، ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے، لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا، بس قصہ ختم۔ اب نہ وہ اٹھے گا نہ اس سے حساب لیا جائے گا، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹکٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں، آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا، جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی، اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی۔ عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے، ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے اور تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہو، لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا، اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کے حضور پیش ہوگے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک ظالم کافر تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی۔ حضور نے اس کو دلائل دیے، تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے، اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اس کی سرکشی دیکھیے، اس کا تمرد دیکھیے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ، یہ جرم، یہ بدی، یہ بدکاریاں، یہ ظلم جو میں کرتا ہوں، یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا۔ کیسی ڈٹائی ہے، مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا۔ کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے، جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں، جو دادے عیش دیتا ہوں، جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں، جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں، جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں، جو برائیاں کرتا ہوں، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا، پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی؟ یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے، لاؤ نہ قیامت، کب آئے گی قیامت؟ میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے۔ اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کوئی قیامت نہیں ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ آواز آئی فائزہ برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت، اس دن بھاگتا پھرے گا۔ کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ، کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا؟ کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر۔ آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر۔ اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے، انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا۔ ایک ایک چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ اللہ فرماتا ہے سارے راز کھل جائیں گے۔ جو بند کمروں میں جرم کیے،
दादे ऐश देता रहा वो भी खुल जाएंगे, और फिर कोई ताकत नहीं होगी, कोई जोर नहीं होगा, कोई जर नहीं होगा जो उसको बेनकाब होने से बचा सके। ए दावरे हश्र मेरा नामा आमाल न पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो वो कितना सख्त दिन होगा। इरशाद फरमाया जाएगा कि जो आगे भेजा, जो पीछे छोड़ा, जो जुर्म करता रहा, जो नेकियां की, जो बुराइयां की, सब कुछ तश्तज़बाम हो जाएगा। बलिल इंसान अला नफ्स ही बसीरा, बल्कि आदमी खुद अपने हाल पर अच्छी तरह खुद आगाह है। हम उसे नामा अमाल के दफ्तर देंगे जहां सब कुछ लिखा होगा। कुरान बताता जब नामा अमाल सामने आएगा तो वो बेसाख्ता पुकार उठेगा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला ahsaha। हाय इस किताब को क्या हुआ, इसने छोटी बड़ी कोई बात नहीं छोड़ी, सब कुछ लिख दिया। नामा अमाल सामने होंगे, ज़मीं बोलेगी, हाथ पांव बोलेंगे, फरिश्ते बोलेंगे, किरामन कातिबीन बताएंगे ये क्या क्या जुर्म करता रहा, क्या क्या गुनाह करता रहा। तो उस दिन हर शय सामने आ जाएगी। तो ये तो सबूत होंगे ही होंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है सबूत तो अपनी जगह, लेकिन बलिल इंसान अला नफ्स ही बसीरा, क्या इंसान को खुद नहीं पता कि वो कहाँ खड़ा है? उसको अपने जराइम की फहरिस्त खुद याद है, उसके ज़मीर पे खुद उसका बोझ मौजूद है। उसे ये नामा अमाल ना बताते, फरिश्ते ना बताते, फिर भी उसे पता था कि मैं क्या हूँ और कहाँ मैंने जुर्म किया है। वलौ अलका माज़ीरा, अल्लाह अकबर। अगर उसके पास जितने बहाने हों सब ला डाले, जब भी कोई उसका बहाना नहीं सुना जाएगा। कयामत का दिन होगा, दुनिया के ऊपर तो बहानों से इंसान बच निकलता है। कोई झूठ बोल लिया, कोई झूठा गवाह पेश कर दिया, कोई मकर कर लिया, कोई रिश्वत चल गई, कोई सिफारिश काम आ गई, कोई बहाना तराश लिया, बात को तोड़ मोड़ के पेश कर लिया। लेकिन कयामत का जब दिन होगा तो कोई ना झूठा गवाह चलेगा, ना रब की पुलिस रिश्वत लेती है, ना वहाँ इंसाफ के खिलाफ कोई काम होगा, और ना ही कोई बहाना चल सकेगा। अल्लाह अकबर। दूसरी बात मुफस्सिरीन ने यह भी लिखी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान अपने गुनाह पर, अपने जुर्म पर कोई बहाना तलाश करके लोगों को मुतमईन कर लेता है। जो उसने जुर्म किया, किसी से ज़्यादती की, किसी का हक गस्ब किया, तो लोगों ने मलामत की तो वो कोई बहाना तलाशता है और लोगों को मुतमईन कर लेता है। बाज़ औक़ात लाजवाब कर देता है, बाज़ औक़ात मुतमईन भी कर लेता है। वो लोगों को तो मुतमईन कर लेता है, लेकिन वो खुद मुतमईन नहीं हो सकता। जिसने जुर्म किया होता है, जुर्म उसको अंदर से डसता रहता है, उसका ज़मीर उसको ठोकरें मारता रहता है, अंदर की बेचैनी उसे तंग करती रहती है। अगरचे वो दलाइल से, मकरो फरेब से, बातों को तोड़ मोड़ के उज़र कर लेता है, कोई बहाना बना लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर कोई चैन, अंदर कोई इत्मीनान नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो मुजरम बेचैन रहता है। आज हमारी बेचैनियों का एक सबब हमारा मालिक की दहलीज से मुंह मोड़ना और बहुत सारे दीदा नादीदा गुनाहों का इर्तिकाब करना है। जब हमसे सुस्तियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, तो वो गुनाह हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हमें बेचैन और मुस्तरब रखते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है वो हम कहते हैं कि पता नहीं बेचैनी क्या है। बेचैनी गुनाहों की है। गुनाह तबीयत में बेचैनी पैदा कर देता है, सुकून नहीं आने देता। इत्मीनान की दौलत छिन जाती है जब कोई शख्स गुनाह करता है। और ये लाजमी नहीं है कि वो किसी का हक गस्ब करे, उसने किसी की इज्जत ही पामाल की हो, उसने किसी की आबरू पे हमला किया हो। अगर नमाज छोड़ी है तो बेचैनी ये भी कम नहीं है, ये रब की नाफरमानी है। अगर उसकी नजर भटकी है तो ये भी कम बेचैनी नहीं देती। अगर उसका ख्याल बहका है, उसने जुबान से किसी को दुख दिया है, उसने किसी के लिए सब्बो शतम का अंदाज इख्तियार किया है, गाली गलौज का रंग इख्तियार किया है, तो फिर क्या हुआ कि ये बेचैनी अंदर अंदर को तोड़ती रहती है। इंसान चलता फिरता है लेकिन उसे तमानियत नहीं मिलती, उसे सुकून नहीं मिलता। सुकून कब मिलेगा?
سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانیت اتر جاتی ہے۔ اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔ جب مالک نے معاف کر دیا، اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی۔ اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفا ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے، کیا ارشاد کرتا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تن گوش ہو کے اس وحی کو سنتے، پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں، اسرار ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں۔ تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور گوارا کر رہے ہوتے۔ اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا، اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے۔ حضور کے قلب اطہر پر گرانی آئی، اور میرے رب کو کیسے گوارا تھا۔ جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ازبر ہو جائے، لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشقت کو دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے، جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا، وہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے وہ لوگ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ من اللہ نہیں ہے، تو یہاں غور کرنا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ فرمایا گیا، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القاء کریں۔ اور آقا کریم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے۔ تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں، حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا۔ حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافرو، تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے، جو جلد ملنے والی ہے۔ دنیا کا سودا نقد ہے، دنیا کے نفع نقد ہے، دنیا کی لذات نقد ہے،
शैतान कहता है अब चोरी करो अब माल आएगा, अब जना करो अब लज्जत मिलेगी, अब डाका करो अब अमीर हो जाओ। तो दुनिया के सौदे नकद हैं और आखिरत के वादे उधार हैं। और इरशाद फरमाया बल तुहिब्बूनल आजिला, तुम दुनिया की जो आजिल चीजें हैं, जो बिल्कुल नकद सौदे हैं, तुम उनके पीछे पड़ते हो। व तज़रूनल आखिरा, और आखिरत को छोड़ते हो। दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया सूरह अल आला में बल तो सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, तुम दुनिया की जीती जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी, लेकिन तुम्हारी तरजीह ये दुनिया है जिसकी आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर किसी को जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह मिल जाए, एक डंडा रखने की जगह मिल जाए, दुनिया व मा फीहा की दौलतों से वो ज्यादा कीमती है। 7 बर्र-ए-आज़मों पे फैली हुई कायनात, समुद्रों की तहों में कीमती मोती, पहाड़ों के दामन में कीमती मादनियात, मालियाती इदारों के पास सरमाए, लोगों के पास दौलत के अंबार, ये सारे इकट्ठे कर लिए जाएं और इनकी कीमत लगाई जाए और जन्नत में एक डंडा रखने की